کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 36 ایسو کی نسل، اور ایسو یعنی ادوم کا نسب نامہ یہ ہے۔ ایسو کنانی لڑکیوں میں سے ہتی ایلون کی بیٹی ادا کو اور ہوی سبعون کی نواسی اور انا کی بیٹی ابلیباما کو اور اسماعیل کی بیٹی اور نبایود کی بہن بشامہ کو بیاہ لایا۔ اور ایسو سے ادا کے الیفس پیدا ہوا اور بشامہ کے رویل پیدا ہوا اور ابلیباما کے یعوز اور یعلام اور کورہ پیدا ہوئے۔ ایسو کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں پیدا ہوئے۔ اور ایسو اپنی بیویوں اور بیٹے بیٹیوں اور اپنے گھر کے سب نوکر چاکروں اور اپنے چوپایوں اور تمام جانوروں اور اپنے سب مال اسباب کو جو اس نے ملک کنعان میں جمع کیا تھا لے کر اپنے بھائی یعقوب کے پاس سے ایک دوسرے ملک کو چلا گیا، کیونکہ اس کے پاس اس قدر سامان ہو گیا تھا کہ وہ ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، اور ان کے چوپایوں کی کثرت کے سبب سے اس زمین میں جہاں ان کا قیام تھا گنجائش نہ تھی۔ پس ایسو جسے ادوم بھی کہتے ہیں کوہ شعیر میں رہنے لگا۔ اور ایسو کا جو کوہ شعیر کے ادومیوں کا باپ ہے یہ نسب نامہ ہے۔ ایسو کے بیٹوں کے نام یہ ہیں: الیفس ایسو کی بیوی ادا کا بیٹا، اور رویل ایسو کی بیوی بشامہ کا بیٹا، اور الیفس کے بیٹے تیمان اور عمر اور صفو اور جعتام اور کنس تھے۔ اور تمنا ایسو کے بیٹے الیفس کی حرم تھی، اور الیفس سے اس کے امالیک پیدا ہوا۔ سو ایسو کی بیوی ادا کے بیٹے یہ تھے۔ رویل کے بیٹے یہ ہیں: نہت اور زارہ اور سما اور مزا۔ ایسو کی بیوی بشامہ کے بیٹے تھے۔ اور ابلیباما کے بیٹے جو انا کی بیٹی سبعون کی نواسی اور ایسو کی بیوی تھی یہ ہیں۔ ایسو سے اس کے یعوز اور یعلام اور کورہ پیدا ہوئے۔ اور ایسو کی اولاد میں جو رئیس تھے سو یہ ہیں: ایسو کے پہلوٹے بیٹے الیفس کی اولاد میں رئیس تیمان، رئیس عمر، رئیس صفو، رئیس کنز، رئیس کورہ، رئیس جعتام، رئیس امالیک۔ یہ وہ رئیس ہیں جو الیفس سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ادا کے فرزند تھے۔ اور رویل بن ایسو کے بیٹے یہ ہیں: رئیس نہت، رئیس زارے، رئیس سما، رئیس مزا۔ یہ وہ رئیس ہیں جو رویل سے ملک ادوم میں پیدا ہوئے اور ایسو کی بیوی بشامہ کے فرزند تھے۔ اور ایسو کی بیوی ابلیباما کے اولاد یہ ہیں: رئیس یعوز، رئیس یعلام، رئیس کورہ۔ یہ وہ رئیس ہیں جو ایسو کی بیوی ابلیباما بنت انا کے فرزند تھے۔ سو ایسو یعنی ادوم کی اولاد اور ان کے رئیس یہ ہیں۔ شعیر کی نسل، اور شعیر ہوری کے بیٹے جو اس ملک کے باشندے تھے یہ ہیں: لوتان اور سوبل اور زبون اور انا اور دیسون اور ایسر اور دیسان۔ بن شعیر میں سے جو ہوری رئیس ملک ادوم میں ہوئے یہ ہیں: ہوری اور ہیمام لوتان کے بیٹے، اور تمنا لوتان کی بہن تھی۔ اور یہ سوبل کے بیٹے ہیں: الوان اور مانہت اور ایبال اور صفو اور اونام۔ اور سبعون کے بیٹے یہ ہیں: آیا اور انا۔ یہ وہ انا ہے جسے اپنے باپ کے گدھوں کو بیابان میں چراتے وقت گرم چشمے ملے۔ اور انا کی اولاد یہ ہے: دیسون اور ابلیباما بنت انا۔ اور دیسون کے بیٹے یہ ہیں: ہمدان اور اشمان اور یتران اور کران۔ یہ ایسر کے بیٹے ہیں: بلحان اور زعوان اور اوکان۔ دیسان کے بیٹے یہ ہیں: اوز اور ایران۔ جو ہوریوں میں سے رئیس ہوئے وہ یہ ہیں: رئیس لوتان، رئیس سوبل، رئیس سبعون، رئیس انا، رئیس دیسون، رئیس ایسر، رئیس دیسان۔ یہ ان ہوریوں کے رئیس ہیں جو ملک شعیر میں تھے۔ ادوم کے بادشاہ، یہی وہ بادشاہ ہیں جو ملک ادوم پر پیشتر اس سے یہ اسرائیل کا کوئی بادشاہ ہو مسلط تھے۔ بالے بن بعور ادوم میں ایک بادشاہ تھا، اور اس کے شہر کا نام دنہابا تھا۔ بالے مر گیا اور یوباب
بن زارے جو بسراہی تھا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پھر یوباب مر گیا اور حشیم جو تیمانیوں کے ملک کا باشندہ تھا اس کا جانشین ہوا۔ اور حشیم مر گیا اور حدد بن بدو جس نے مواب کے میدان میں مدیانیوں کو مارا اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام اوید تھا۔ اور حدد مر گیا اور شملہ جو مسرکہ کا تھا اس کا جانشین ہوا، اور شملہ مر گیا اور ساؤل اس کا جانشین ہوا۔ یہ رہوبوت کا تھا جو دریائے فرات کے برابر ہے۔ اور ساؤل مر گیا اور بال حنان بن اکبور اس کا جانشین ہوا، اور بال حنان بن اکبور مر گیا اور حدر اس کا جانشین ہوا، اور اس کے شہر کا نام پاؤ اور اس کی بیوی کا نام محیطب ایل تھا، جو مدرت کی بیٹی اور میزاحاب کی نواسی تھی۔ پس ایسو کے رئیسوں کے نام ان کے خاندانوں اور مقاموں اور ناموں کے موافق یہ ہیں: رئیس تمنا، رئیس الوا، رئیس یتیت، رئیس اوہلیبامہ، رئیس ایلا، رئیس فینون، رئیس کنز، رئیس تیمان، رئیس مبسار، رئیس مجدعیل، رئیس ایرام۔ ادوم کے رئیس یہی ہیں جن کے نام ان کے مقبوضہ ملک میں ان کے مسکن کے مطابق دیے گئے ہیں۔ یہ حال ادومیوں کے باپ ایسو کا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 37۔ یوسف اور اس کے بھائی۔ اور یعقوب ملک کنعان میں رہتا تھا جہاں اس کا باپ مسافر کی طرح رہا تھا۔ یعقوب کی نسل کا حال یہ ہے کہ یوسف 17 برس کی عمر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ کی بیویوں بلہا اور زلفا کے بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ ان کے برے کاموں کی خبر باپ تک پہنچا دیتا تھا۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بھوکلمون کبابی بنوا دی۔ اور اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسی کو پیار کرتا ہے، سو وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔ اور اس نے ان سے کہا، ذرا وہ خواب تو سنو جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم کھیت میں پولے باندھتے تھے، اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور تمہارے پولوں نے میرے پولے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ تب اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ کیا تو سچ مچ ہم پر سلطنت کرے گا یا ہم پر تیرا تسلط ہوگا؟ اور انہوں نے اس کے خواب اور اس کی باتوں کے سبب سے اس سے اور بھی زیادہ بغض رکھا۔ پھر اس نے دوسرا خواب دیکھا اور اپنے بھائیوں کو بتایا۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے ایک اور خواب دکھائی دیا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 ستاروں نے مجھے سجدہ کیا۔ اور اس نے اسے اپنے باپ اور بھائیوں دونوں کو بتایا۔ تب اس کے باپ نے اسے ڈانٹا اور کہا، یہ خواب کیا ہے جو تو نے دیکھا ہے؟ کیا میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی سچ مچ تیرے آگے زمین پر جھک کر تجھے سجدہ کریں گے؟ اور اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہو گیا، لیکن اس کے باپ نے یہ بات یاد رکھی۔ یوسف بیچا جاتا اور مصر کو لے جایا جاتا ہے، اور اس کے بھائی اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چرانے سکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، تیرے بھائی سکم میں بھیڑ بکریوں کو چرا رہے ہوں گے، سو آ کہ میں تجھے اس کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا، میں تیار ہوں۔ تب اس نے کہا، تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کر مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا، اور وہ سکم میں آیا۔ اور ایک شخص نے اسے میدان میں ادھر ادھر آوارہ پھرتے پایا۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے اس سے پوچھا کہ تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ اس نے کہا، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈتا ہوں، ذرا مجھے بتا دے کہ وہ بھیڑ بکریوں کو کہاں چرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، وہ یہاں سے چلے گئے کیونکہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا، چلو ہم دوتین کو جائیں۔ چنانچہ یوسف اپنے بھائیوں کی تلاش میں چلا اور ان کو دوتین میں پایا۔ اور جو ہی انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک پہنچے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور آپس میں کہنے لگے،
دیکھو خواب کا دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اب ہم اسے مار ڈالیں اور کسی گڑھے میں ڈال دیں، اور یہ کہہ دیں گے کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے خوابوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تب روبن نے یہ سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچایا اور کہا ہم اس کی جان نہ لیں، اور روبن نے اس سے یہ بھی کہا کہ خون نہ بہاؤ، بلکہ اسے اس گھڑے میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، لیکن اس پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے ان کے ہاتھ سے بچا کر اس کے باپ کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور یوں ہوا کہ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی بوکلمون قبا کو جو وہ پہنے تھا اتار لیا اور اسے اٹھا کر گڑھے میں ڈال دیا۔ وہ گڑھا سوکھا تھا، اس میں ذرا بھی پانی نہ تھا، اور وہ کھانا کھانے بیٹھے اور آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جلاد سے آ رہا ہے اور گرم مسالے اور روغن بلسان اور مر اونٹوں پر لادے ہوئے مصر کو لیے جا رہا ہے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا نفع ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچ ڈالیں کہ ہمارا ہاتھ اس پر نہ اٹھے، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اس کے بھائیوں نے اس کی بات مان لی۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے کو بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ جب روبن گھڑے پر لوٹ کر آیا اور دیکھا کہ یوسف اس میں نہیں ہے تو اپنا پیراہن چاک کیا اور اپنے بھائیوں کے پاس الٹا پھرا اور کہنے لگا یہ لڑکا تو وہاں نہیں ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ پھر انہوں نے یوسف کی قبا لے کر اور ایک بکرا ذبح کر کے اسے اس کے خون میں تر کیا، اور انہوں نے اس بوکلمون قبا کو بھجوا دیا۔ سو وہ اسے ان کے باپ کے پاس لے آئے اور کہا کہ ہم کو یہ چیز پڑی ملی، اب تو پہچان کہ یہ تیرے بیٹے کی قبا ہے یا نہیں۔ اور اس نے اسے پہچان لیا اور کہا کہ یہ تو میرے بیٹے کی قبا ہے، کوئی برا درندہ اسے کھا گیا ہے، یوسف بے شک پھاڑا گیا۔ تب یعقوب نے اپنا پیراہن چاک کیا اور ٹاٹ اپنی کمر سے لپیٹا اور بہت دنوں تک اپنے بیٹے کے لیے ماتم کرتا رہا، اور اس کے سب بیٹے بیٹیاں اسے تسلی دینے جاتے تھے، پر اسے تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ یہی کہتا رہا کہ میں تو ماتم ہی کرتا ہوا قبر میں اپنے بیٹے سے جا ملوں گا۔ سو اس کا باپ اس کے لیے روتا رہا، اور مدیانیوں نے اسے مصر میں فوتیفار کے ہاتھ، جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، بیچا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 38، یہودا اور تمر۔ انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہو کر ایک ادلامی آدمی کے پاس جس کا نام ہیرا تھا گیا، اور یہودا نے وہاں سوا نام کسی کنانی کی بیٹی کو دیکھا اور اس سے بیاہ کر کے اس کے پاس گیا۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، جس کا نام اس نے ایر رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا۔ پھر اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیلا رکھا، اور یہودا کذیب میں تھا جب اس عورت کے یہ لڑکا ہوا۔ اور یہودا اپنے پہلوٹے بیٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہ لایا جس کا نام تمر تھا، اور یہودا کا پہلوٹا بیٹا ایر خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، سو خداوند نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور دیور کا حق ادا کر، تاکہ تیرے بھائی کے نام سے نسل چلے۔ اور اونان جانتا تھا کہ یہ نسل میری نہ کہلائے گی۔ سو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جاتا تو نطفہ کو زمین پر گرا دیتا تھا کہ مبادہ اس کے بھائی کے نام سے نسل چلے، اور اس کا یہ کام خداوند کی نظر میں بہت برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی ہلاک کیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمر سے کہا کہ میرے بیٹے سیلا کے بالغ ہونے تک تو اپنے باپ کے گھر بیوہ بیٹھی رہ، کیونکہ اس نے سوچا
کہ کہیں یہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ سو تمر اپنے باپ کے گھر میں جا کر رہنے لگی۔ اور ایک عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ سوا کی بیٹی جو یہودا کی بیوی تھی مر گئی، اور جب یہودا کو اس کا غم بھولا تو وہ اپنے ادلامی دوست ہیرا کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی پشم کے کترنے والوں کے پاس تمنت کو گیا۔ اور تمر کو یہ خبر ملی کہ تیرا خسر اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے کے لیے تمنت کو جا رہا ہے۔ تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے کو ڈھانکا، اور اینیم کے پھاٹک کے برابر جو تمنت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ سو وہ راستہ سے اس کی طرف کو پھرا اور اس سے کہنے لگا کہ ذرا مجھے اپنے ساتھ مباشرت کر لینے دے، کیونکہ اسے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کی بہو ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا تاکہ میرے ساتھ مباشرت کرے؟ اس نے کہا میں ریوڑ میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیج دوں گا۔ اس نے کہا اس کے بھیجنے تک تو میرے پاس کچھ رہن کر دے گا؟ اس نے کہا تجھے رہن کیا دوں؟ اس نے کہا اپنی مہر اور اپنا بازو بند اور اپنی لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یہ چیزیں اسے دیں اور اس کے ساتھ مباشرت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر چلی گئی اور برقع اتار کر رنڈاپے کا جوڑا پہن لیا۔ اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے پاس سے اپنا رہن واپس منگائے، پر وہ عورت اسے نہ ملی۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسبی جو اینیم میں راستہ کے برابر بیٹھی تھی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہاں کوئی کسبی نہ تھی۔ تب اس نے یہودا کے پاس لوٹ کر اسے بتایا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اور وہاں کے لوگ بھی کہتے تھے کہ وہاں کوئی کسبی نہیں تھی۔ یہودا نے کہا خیر، اس رہن کو وہی رکھے، ہم تو بدنام نہ ہوں۔ میں نے تو بکری کا بچہ بھیجا، پر وہ تجھے نہیں ملی۔ اور قریباً 3 مہینے کے بعد یہودا کو یہ خبر ملی کہ تیری بہو تمر نے زنا کیا اور اسے چھنالے کا حمل بھی ہے۔ یہودا نے کہا کہ اسے باہر نکال لاؤ کہ وہ جلائی جائے۔ جب اسے باہر نکالا تو اس نے اپنے خسر کو کہلا بھیجا کہ میرے اسی شخص کا حمل ہے جس کی یہ چیزیں ہیں، سو تو پہچان تو صحیح کہ یہ مہر اور بازو بند اور لاٹھی کس کی ہے۔ تب یہودا نے اقرار کیا اور کہا کہ وہ مجھ سے زیادہ صادق ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنے بیٹے سیلا سے نہیں بیاہا، اور وہ پھر کبھی اس کے پاس نہ گیا۔ اور اس کے وضع حمل کے وقت معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں توام ہے، اور جب وہ جننے لگی تو ایک بچے کا ہاتھ باہر آیا، اور دائی نے پکڑ کر اس کے ہاتھ میں لال ڈورا باندھ دیا اور کہنے لگی کہ یہ پہلے پیدا ہوا۔ اور یوں ہوا کہ اس نے اپنا ہاتھ پھر کھینچ لیا، اتنے میں اس کا بھائی پیدا ہو گیا۔ تب وہ دائی بول اٹھی کہ تو کیسے زبردستی نکل پڑا، سو اس کا نام فارس رکھا گیا۔ پھر اس کا بھائی جس کے ہاتھ میں لال ڈورا بندھا تھا پیدا ہوا، اور اس کا نام زارہ رکھا گیا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 39، یوسف اور فوتیفار کی بیوی۔ اور یوسف کو مصر میں لائے، اور فوتیفار مصری نے جو فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا، اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں لے گئے تھے خرید لیا۔ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا۔ اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے۔ چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا، اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا، اور اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا۔ اور جب اس نے اسے گھر کا اور سارے مال کا مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی، اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھیں خداوند کی برکت ہونے لگی۔
اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا، سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا، اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ اور یوسف خوبصورت اور حسین تھا۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ اس کے آقا کی بیوی کی آنکھ یوسف پر لگی، اور اس نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ ہم بستر ہو، لیکن اس نے انکار کیا اور اپنے آقا کی بیوی سے کہا کہ دیکھ، میرے آقا کو خبر بھی نہیں کہ اس گھر میں میرے پاس کیا کیا ہے، اور اس نے اپنا سب کچھ میرے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے۔ اس گھر میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور اس نے تیرے سوا کوئی چیز مجھ سے باز نہیں رکھی، کیونکہ تو اس کی بیوی ہے، سو بھلا میں کیوں ایسی بڑی بدی کروں اور خدا کا گنہگار بنوں۔ اور وہ ہر چند روز یوسف کے سر ہوتی رہی، پر اس نے اس کی بات نہ مانی کہ اس سے ہم بستر ہونے کے لیے اس کے ساتھ لیٹے۔ اور ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنا کام کرنے کے لیے گھر میں گیا، اور گھر کے آدمیوں میں سے کوئی بھی اندر نہ تھا۔ تب اس عورت نے اس کا پیرہن پکڑ کر کہا، میرے ساتھ ہم بستر ہو۔ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اپنا پیرہن اس کے ہاتھ میں چھوڑ کر بھاگ گیا، تو اس نے اپنے گھر کے آدمیوں کو بلا کر ان سے کہا کہ دیکھو، وہ ایک عبری کو ہم سے مذاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لے آیا ہے۔ یہ مجھ سے ہم بستر ہونے کو اندر گھس آیا، اور میں بلند آواز سے چلانے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں زور زور سے چلا رہی ہوں، تو وہ اپنا پیرہن میرے پاس چھوڑ کر بھاگا اور باہر نکل گیا۔ اور وہ اس کا پیرہن اس کے آقا کے گھر لوٹنے تک اپنے پاس رکھے رہی۔ تب اس نے یہ باتیں اس سے کہیں کہ یہ عبری غلام جو تو لایا ہے میرے پاس اندر گھس آیا کہ مجھ سے مذاق کرے۔ جب میں زور زور سے چلانے لگی تو وہ اپنا پیرہن میرے ہی پاس چھوڑ کر باہر بھاگ گیا۔ جب اس کے آقا نے اپنی بیوی کی وہ باتیں جو اس نے اس سے کہیں سن لی کہ تیرے غلام نے مجھ سے ایسا ایسا کیا، تو اس کا غضب بھڑکا، اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی بند تھے ڈال دیا۔ سو وہ وہاں قید خانہ میں رہا، لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے داروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ اور قید خانہ کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا، اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے۔ اور قید خانہ کا داروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا، اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا، اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے پیدائش کی کتاب، اس کا باب نمبر 40۔ یوسف قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کرتا ہے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ شاہ مصر کا ساقی اور نانپز اپنے خداوند شاہ مصر کے مجرم ہوئے، اور فرعون اپنے ان دونوں حاکموں سے، جن میں ایک ساقیوں اور دوسرا نانپزوں کا سردار تھا، ناراض ہو گیا، اور اس نے ان کو جلوداروں کے سردار کے گھر میں اسی جگہ جہاں یوسف حراست میں تھا قید خانہ میں نظر بند کرا دیا۔ جلوداروں کے سردار نے ان کو یوسف کے حوالہ کیا، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگا، اور وہ ایک مدت تک نظر بند رہے۔ اور شاہ مصر کے ساقی اور نانپز دونوں نے جو قید خانہ میں نظر بند تھے، ایک ہی رات میں اپنے اپنے ہونہار کے مطابق ایک ایک خواب دیکھا، اور یوسف صبح کو ان کے پاس اندر آیا اور دیکھا کہ وہ اداس ہیں۔ اور اس نے فرعون کے حاکموں سے جو اس کے ساتھ اس کے آقا کے گھر میں نظر بند تھے پوچھا کہ آج تم کیوں ایسے اداس نظر آتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کرنے والا کوئی نہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، کیا تعبیر کی قدرت خدا کو نہیں؟ مجھے ذرا وہ خواب بتاؤ۔ تب سردار ساقی نے اپنا خواب یوسف سے بیان کیا۔ اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل میرے سامنے ہے، اور اس بیل میں 3 شاخیں ہیں، اور ایسا دکھائی دیا کہ اس میں کلیاں لگیں اور پھول آئے، اور اس کے سب گچھوں میں پکے پکے انگور لگے، اور فرعون کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کو لے کر فرعون کے پیالہ میں نچوڑا، اور وہ پیالہ میں نے فرعون کے ہاتھ میں دیا۔ یوسف نے اس سے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ 3 شاخیں 3 دن ہیں، سو اب سے 3 دن کے اندر فرعون تجھے سرفراز فرمائے گا، اور تجھے پھر تیرے منصب پر بحال کر دے گا، اور پہلے کی طرح جب تو اس کا ساقی تھا پیالہ فرعون کے ہاتھ میں دیا کرے گا۔ لیکن جب تو خوشحال ہو جائے تو مجھے یاد کرنا، اور ذرا مجھ سے مہربانی سے پیش آنا، اور فرعون سے میرا ذکر کرنا، اور مجھے اس گھر سے
छुटकारा दिलवाना, क्योंकि इब्रानियों के मुल्क से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके सबब से कैद खाना में डाला जाऊँ। जब सरदार नानपज ने देखा कि ताबीर अच्छी निकली तो यूसुफ से कहा, मैंने भी ख्वाब में देखा कि मेरे सर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में हर किस्म का पका हुआ खाना फ़िरौन के लिए है और परिंदे मेरे सर पर की टोकरी में से खा रहे हैं। यूसुफ ने उससे कहा, इसकी ताबीर ये है कि वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं, सो अब से 3 दिन के बाद फ़िरौन तेरा सर तेरे तन से जुदा करा के तुझे एक दरख्त पर टंगवा देगा और परिंदे तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन जो फ़िरौन की सालगिरह का दिन था, यूं हुआ कि उसने अपने सब नौकरों की ज़ियाफ़त की और उसने सरदार साकी और सरदार नानपस को अपने नौकरों के साथ याद फरमाया और उसने सरदार साकी को फिर उसकी खिदमत पर बहाल किया और वो फ़िरौन के हाथ में प्याला देने लगा। पर उसने सरदार नानपस को फांसी दिलवाई जैसा यूसुफ ने ताबीर करके उनको बताया था। लेकिन सरदार साकी ने यूसुफ को याद ना किया बल्कि उसे भूल गया। आमीन और आमीन।